ستارے پہ چمکتے اتنی خوبصورتی نال بیٹھتے سن بلکہ چودھویں دے چند دا حسن تے کچھ بھی نہیں چودھویں دے چند دے حسن نبی پاک علیہ السلام دے کل مانگ کے لے بھکاری ہے چند تے نبی پاک علیہ السلام سخی نے سرکار صبح حسن عطا فرمایا صحابہ اکرام نے فرمایا لگا ہے سونے نبی کو ایک خط پڑھا اللہ دے حبیب علیہ السلام کو ایک خط پڑھا تے خط تے لکھیا کسی ایک بندہ مسلمہ کذاب مسلمہ کذاب انہیں نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا مسلمے نے نبوت دا جھوٹا دعویٰ کیتا اسی مسلمان یہ عقیدہ رکھنے ہیں کہ لجپال آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں آپ تو بعد کوئی نبی نہیں آ سکتے یہ مسلمہ نبی پاک دے زمانے دا سی پیسے چکے پیسہ بڑا سی آپ دے سجے کھبے بدماش رکھے بدماشاں کو نیزے تیر تلواراں اسلحہ بڑا سی یہ ہر دم ٹھک ٹھک کے ڈرندا ایک خط لکھو سو نبی پاک علیہ السلام کا خط پہنچا خط تے لکھیا سی کہ تسی دوے پاسے لکھ کے دیو ادھے بندیاں دے تسی نبی تے ادھیاں دا میں نبی ٹھکانے نبی بنن دی کوشش کر رہے یا پھر ایویں کرو تسی لکھ کے دے دیو جدوں تک تہاڈی حیاتی جدوں تسی پردہ کر جاؤ بعد وچ میں نبی اللہ دے حبیب نے خط پڑھیا خط پڑھن تو بعد دوسرے پاسے لکھ دیتا انت الکذاب تو نبوت دے خواب دیکھنا تیرے تو بڑا کوڑا ہی کوئی جیڑا نبوت دے ڈکیٹی مار رہا ہے انہیں تو بڑا جھوٹا کڑا ہو سکتا ہے اور تو کوڑا ہے خط لکھ دیتا لکھ کے بند کیتا ان مسلمہ کذاب دا اے عالم سی بدماش سجے کھبے ان میں رکھے ہو سن تے کوئی بندہ ان دی تعریفاں واسطے تے جا سکدا ان دی مخالفت جانا انہیں ہے جی میں موت نو صدمہ اس مسلمے دے منہ چڑھ کے خط پکڑانا اتنے لکھیا ہوئے تو کوڑا ان دی بےزتی کرنا آپ دی موت نو دعوت دینے والی گل سی نبی پاک علیہ السلام نے خط کیتا نا بند تے خط بند کرن تو بعد ارشاد فرمایا اے میرا خط کون پڑھا سی ایک قریب دیا صحابی خوش بخت نے کیونکہ اللہ دے حبیب دی زیارت کیتی اس واسطے انہاں ورگا امیر ہی کوئی انہاں نوں سرکار تے درشن ہوئے انہاں ورگا امیر کوئی نہیں ہے لیکن اس دور دے لحاظ نال کھجوراں چھاپیاں رکھ کے کھجوراں بیچدے سی چھاپڑی کھجوراں رکھ کے بیچن والا صحابی تیزی نال اٹھ کے عرض کیتی حضور تہاڈا خط مبارک میں پہنچاواں سبحان اللہ جتھے ڈر ہوے کہ اتنے مان دتا جاسی اتنے ہر کوئی نسدا لیکن نبی دے عاشقاں دا مزاج یہ ہے کہ انہاں عاشقاں دی ہوندی ہے مشید رکھے یہ نسدے نہیں عرض کیتی حضور تہاڈا خط مبارک میں پہنچاواں گا جدوں بولے نا کھجور کھا رہے سن بیچ دے جو سن منہ کھجور کھائی ہوئی تے بولے نا منہ چ فوار نکلے کھجور دی تے صحابہ دے چہرے تے لکھی نا تے صحابہ کہن لگے بیلیا پہلے کھا لیندو مڑ بول لیندو تے صحابی جواب دیندے میرے کھاندے کھاندے نمر کوئی ہور لے جاندا میرے پلے کی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت علامہ مولانا غلام رسول رحمانی صاحب اور فرماؤ یہ بھی سرکار دی محبت رکھ دینے ساڈی بھی پوری دی محبت نبی دی سنت تے عمل کرن دا ایہو جہا جذبہ ہوے کہ کسے شے دی امید نہ ہوے اللہ دے حبیب دا حکم کنے جویں پوے عاشقاں دا کم ہے اس ٹائم سارے کماں نوں چھٹی کرا دین سرکار دے حکم تے لبیک کہے آپ نے خط بھی عطا کیتا تے نال نیزہ بھی دے دی صحابی رسول بڑی طور تے وقار دے نال گھوڑے تے سوار ہو کے نبی پاک علیہ السلام دا خط مبارک پکڑ کے ٹر پے مسلمہ کذاب فرعون بن کے بیٹھا ہے تاج دے اوپر تخت تاج سر تے رکھ کے تخت
کھبے فوجاں نے اصلے نال لیس ہو کے کھڑے نے، کسے کو نیزہ، کسے کو تلوار، کسے کو تیر. آپ دے ڈیرے تے بیٹھا ہے، محلے چ بیٹھا ہے، بڑی ٹھوک ٹھاک نال بیٹھا ہے. یہ نبی دے عاشق کے صادق بظاہر کھجوراں بیچن والا صحابی، لیکن انہاں دا عشق سی کہ وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں، وہ تخت سکندری پہ تھوکتے نہیں. آقا بستر لگا ہے جن کا تیری نہیں. جدو مسلمہ قذاب دے ڈیرے تے پہنچے نا، محل تے پہنچے تے گیٹ کیپر بیٹھے سن، پہرے دار بیٹھے سن. کسی دی جرت نہیں ہوندی سی کہ گیٹ ٹپ جاوے جدوں تک اجازت نہ ملے. لیکن نبی دا عاشق آ رہا ہے، نبی دا عاشق آ رہا ہے، اس شان نال آ رہا ہے کہ گھوڑے تے سوار نے گیٹ تے پہنچ کے نہ رکے نہ اجازت دی. گیٹ تو گزر کے جتے مسلمہ بیٹھا سی ٹھوک دے سامنے جا کے گھوڑا روکیا، گھوڑا روک کے اتر کے نیزہ زمین تے مار کے گڑ دیتا. مسلمہ چکنا ہو کے ڈر کے پوچھتا ہے کہ میں آیا، جواب دیتا خط لے کے آیا. پوچھا کون؟ صحابی دا جواب سن کے مسلمانوں اپنی حالت تبدیل کرو. صحابی کو پوچھا تجھی ہے گئے کون؟ صحابی نے جواب دیتا بے سادہ چہرہ نہیں دستا اسی رسول اللہ دے غلام آ. اور سانو کسے تھان تے آپ دے تعارف نہیں کروانے پوندے، ذرا چہرہ دیکھ کے سیان میں کون ہاں؟ ساڈا چہرہ ہی دستا پیا اسی سرکار دے عاشق. گلے پاڑنے ہیں کہ اسی عاشق رسول ہیں، بس چہرے ہم دے چٹم سمائیاں کرنا ہے. اسی خیال فرماؤ سرکار دے عشق کیوں جا ہوئے کہ جدو قبر چاہیے نا تے قبر دے وچ منکر نکیراں نو پوچھنا نہ پوے تسی کون آ دے گے، بلکہ جدو قریب آن چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں رسول اللہ دے غلام آ. صحابی رسول نے دسیا سانو تعارف کران دی لوڑ نہیں، اور ساڈا چہرہ نہیں دستا کہ اسی اللہ دے حبیب دے غلام ہیں. کہنے لگا جی ٹھیک ہے خط پکڑاؤ. خط پکڑا دیتا تے تکبر چاہ کے خط کھولیا نا تے سارے دے وچ پڑھ دو. کوئی بےزتی والی گل بندہ کندے پڑھ لوے نا تو آپ دی شرمی بھی شرمی لکا لیندا تے بڑے مجمع وچ بڑی بےزتی ہوندی ہے. سارے دے وچ خط پڑھ دیتا لکھا سی انت القذاب، تو کوڑا ہے. آپ کی بےزتی سارے دے وچ کر کے نا ہن بڑے جوش سے جا گیا، جوش سے آ کے آپ دے تخت لتھا تلوار ہاتھ تے نبی پاک علیہ السلام دے عاشق تک پہنچیا، صحابی رسول تک پہنچیا. ایک تلوار کر کے کہندا تیرے نبی دی سوچ تے یہ ہے کہ میں کوڑا، تو دس تیرا کی خیال، تو دس. کہ صحابی نے جواب دیتا تو کمڑا ہے اور جلا ہے. نبی دی سوچ ہور تے امتی دی سوچ ہور ہو رہی ہے. کیا بات ہے، کیا بات. اور جلیا سوچ یہ بڑا کیویں ہو سکتا ہے؟ آقا دی سوچ کوئی اور ہوے تے نوکراں دی سوچ کوئی اور ہوے. اسی سرکار دے غلام ہیں، جو میرے نبی دا حکم ہے وہی ساڈا حکم ہے. جے نبی تینوں کوڑا کہہ دیتا میں بھی تینوں کوڑا ہی یہ ہے سرکار دا عشق کہ جو نبی دی سوچ امتی دی سوچ. لیکن بڑے افسوس نال کمانگا کہ اسی یہ ہو دے امتی ہیں ساڈی سوچ نبی نال نہیں رہتی. اللہ دے نبی نماز پڑھتے ہیں اسی نماز چھڑنے ہیں. اللہ دے حبیب سود تو بنا مانگتے سن اسی سود کھانے. اللہ دے حبیب رشوت تو دور نستے سن. الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لین والا دین والا دونوں جہنمی نے. اسی باج باج کے نا تحفے دا دے نا کی دینے تحفہ دی مٹھائی مٹھائی دی. اور رشوت تو بچ جاؤ. نبی دی سوچ تو انتی دی سوچ. نبی شراب تو نشے تو بند تو افیم تو دور رہن دا حکم دے. جیسی کیوں دے آج کے رسول ہیں ہر شئی حکم کی دی جا. نبی حکم دے کہ بہنہ دا حق نہیں مار. یہ ساٹے جٹ کے رواج نے کرو دی بہن گئی انہوں کہہ دیتا انہوں جہیز دے چھٹا جی بس زمین پتران دیئے. بالکل غلط دے. اللہ دے حبیب علیہ السلام دے غلاموں
چوتھا سپارہ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اللہ کا پاک قرآن فرما رہا ہے کہ دوہرا حصہ پتراں واسطے ہی کہہ رہا حصہ دھی واسطے. اس واسطے نبی دی سوچ امتی دی سوچ ایک کرن واسطے ضروری یہ ہے حرام چیزاں چھڑ دو. چنگا ہو گیا کہ نبی دی سوچ اور ہوئے تے غلام دی سوچ کوئی اور ہوئے. کہ میرے آقا نے جھوٹا کہا میں بھی کہاں گا جھوٹا. اس سے آ کے ایک بازو کر دی تلوار کا وار کر کے بازو کر دی. بازو کٹنے تو بعد کہا کہ تو سجے کھبے شہر پیچھے مڑ کے نہیں بیٹھا. میری اتنی فوج ہے کہ انہیں تیرا کینا کر دوں. صحابی دا جواب سنو کہ تو نبی نال پیار سچا ہونا نا بندہ ڈرپوک نہیں ہو سکتا. صحابی دا جواب سنو جب مسلم نے کہا نا سچے کھبے میری فوجاں مڑ کے نہیں بیٹھی. صحابی نے جواب دیتا ہوئے تو میری فوجاں دے ڈراوے دینا تو میرے آقا نے میرے بھیجا میں دودھ پیندے پتر کو مڑ کے نہیں دیکھا میں تیری فوجاں کو کیا بات ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد. میرے کان میں کہتے ایک موٹا لایا تو بچاؤ چھڑ سکتا. صحابی کا جواب سنو. صحابی کہنے لگے پر تو کسے بولنے چاہیں جدو میں کھجوراں بیچ کے آپ کی اوقات بھی دس میں کھجوراں بیچ رہا پھر ہی لانا اسی دیکھتے کچھ ہو رہا ہوں میں اگلے لگے کچھ ہو رہا ہوں وہ سجد بھی بار ماننے اللہ بنا دے پھر یہ نہیں. صحابی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو بنا ہوں جاتی فرمایا میں کھجوراں بیچ رہا. بڑی عظمت والی شے نبی کے درشن جنہ کیتا ہے بڑی عظمت ہے شانہ والے لیکن اپنا تعارف دسیا کہ میں کھجوراں بیچنا سارا دن پھر کے تھکیا ہونا راتی تھکے ہوئے بندے کو نیند سواتی آندی ہے لیکن جب میں بسترے پہ آنا نا مجھے چج نال نیند نہیں آتی. میں کل سے بدل کے رات گزارنا پتہ ہی کیوں اس واسطے کہ کدھر منجی اتنے موت نہ آ جائے کافراں نال لڑتے یا اللہ شہادت دی موت. سبحان اللہ. میں تے ہر رات سمجھا ہی نہیں چاہتا نال کدھر منجی تے موت نہ آ جائے. میں تو چاہنا شہادت دی موت لگے تو انہوں ڈراوے دینا جڑا ہر روز شہادت لگتا ہے. اللہ بازو کی قلم کرتے کہنا چاہیے ذکر بازو کی دے اسلام کو بچا دیتا ہولی جی نبی کہہ لیکن میں اچھی کر کے کہاں گا تو پورا ہے لگتا مجھے خنجر رکھ دیتا خنجر ایتھے میں لگتا ہولی بڑے تیری جان بچا دیتا میں بازو کٹے جان بخشی کر دے مانگا. کہ شادی کا جواب کی تھی بھلا اور کچا رنگ للاری والا کچا رنگ للاری والا چڑھتا رہندا رہندا عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھتا پھر. سبحان اللہ. عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھتا پھر نہ لیندا. میں لگا ڈراوے کسی اور نو دے اور ساری حالت یہ ہے کہ کروں تیرے نام پہ ایک داں فدا نہ بس ایک داں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بڑا کروں کیا کروڑوں جہاں. شالی رسول کی گردن پہ خنجر پھیر کے شہید کر دیتا گیا. جب اس عاشق کے صادق کو شہید کیتا گیا نا لجپال آقا علیہ السلام اپنے صحابہ دی کچہری تشریف فرمان ہے کہ آپ دی آنکھاں میں موتی کرنے شروع اتھرو آ گئے کہ تھوڑی دیر گزرن تو بعد سرکار نے مسکرانا شروع کر دیا. تبسم صحابہ کرام نے گزارش کی تھی سونے ماجرا کی تھوڑی دیر پہلے آپ رو رہے سو اور مسکرانا شروع کر دیتا. ارشاد فرمایا تواڈے بھائی نو خط دے کے بھیجا سی اور ظالم نے تواڈے بھائی نو شہید کر دیتا. انہاں دی شہادت دا جب پتہ چلیا کہ غم میں جا کے رونا شروع کر دیتا. ارشاد فرمایا جب میری آنکھاں میں بدبو آئی نا کہ اللہ نے جبریل امین نو بھیجا فرشتہ اتار دیتا کہ فرشتے نے آپ کو خوشخبری دیتی
کہ اللہ دے پیارے محبوب اس تواڈے عاشق نے تواڈے نام تے جان قربان کر دیتی ہے۔ رب نے وعدہ کیتا ہے کہ جدو قیامت دا دہاڑا ہو سی اسی جنت دے سارے بوئے کھول دیواں گے تہاڈا عاشق جڑے دروازے چوں چاہے جنت سبحان اللہ یہ عاشقاں دا انداز یہ ہے نبی نال پیار کرن والے دا طور طریقہ کہ اسی بھی کلمہ بولدے پر جتھے جتھے ساڈے کول کوتاہیاں ہو گئی اسی نبی دا کلمہ بھی پڑھنا ہے نماز یہ دو نمبری چھڑ کے یا شیطان والے پاسے ہو جاؤ یا رحمان والے پاسے ہو جاؤ ایک پاسا اس قاتل سے مقتول سے ہمدردی قاتلہ نال بھی کرنا یہ مقتولہ کے بھی حمایتی بن کے بیٹھ جانا انہیں ہی کلمہ نبی دا پڑھنا توحید رب دی مننی رسالت نبی دی مننی تو نعرے حسین دے مار کام یزید والے کر لے دو رنگی چھوڑ دے دو رنگی